جب شام کا اندھیرا چھانے لگا تو دونوں سرفروش گاؤں کے باہر والے پرانے کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد رحیم دادا بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا چابی لگ گئی ہے، تالا کھل گیا تھا۔ شیر خان اور کبیر خان کو ایسے لگا جیسے ان کے سر پر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ کبیر خان نے پوچھا، دادا تم نے خود چابی لگائی تھی نا؟ اور کون لگا تھا؟ رحیم دادا بول، میں نے خود کھڑکی کے تالے میں چابی لگائی اور تالا فوراً کھل گیا۔ بس اسی وقت میں نے تالے کو دوبارہ بند کیا اور واپس چلا آیا۔ رحیم دادا چابی کبیر خان کو واپس دینے لگا تو اس نے کہا، دادا یہ چابی تم اپنے پاس ہی رکھو، ایک جہاد میں تم سرخرو ہو گئے ہو، اب تمہیں ایک اور جہاد کرنا ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ رحیم دادا بولا، بیٹا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، شاید میرا یہ کام خدا کو پسند آ جائے، بتا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اب شیر خان کہنے لگا، دادا جس اسلامی جذبے کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی ہے، اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے ہر مسلمان کو اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ جذبہ جہاد ہے اور جہاد کے جذبے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ کو اب وہ کام کرنا ہے جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کامیابی کے ساتھ یہ کام کر گزرے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے مجاہد کی بے گناہ بیوی کو کافروں کی قید سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ چوکیدار رحیم خان نے کہا، بیٹا مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ شیر خان نے اسے بتایا کہ اسے کیا کرنا ہوگا اور کہا، یہ کام کرنے کے فوراً بعد آپ ہمارے پاس آ جائیں گے، ہم اسی جگہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کام کل ہو جانا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے، اس میں مجاہد کی بیوی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ کبیر خان کہنے لگا، دادا اس کام کے لیے تمہیں اسی وقت قلعے کے اندر کوٹری میں داخل ہونا ہوگا جب زیب النساء کوٹری میں موجود ہوگی۔ رحیم خان نے کہا، کبیر خان جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ رہے۔ زیب النساء کی موجودگی میں میرا قلعے کی اس کوٹری میں داخل ہو کر یہ کام سر انجام دینا بہت مشکل بلکہ کسی حد تک ناممکن ہوگا، کیونکہ باہر کانسٹیبل پہرے پر موجود ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی میں کھڑکی پر لگا ہوا تالا کھول نہیں سکوں گا۔ شیر خان بولا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ رحیم خان کہنے لگا، تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ کل ہی یہ کام کر ڈالوں۔ اگر فرض کر لیا کہ کل مجھے زیب النساء کی کوٹری میں داخل ہونے کا موقع نہ ملا تو پھر اس سے اگلے دن کوشش کروں گا۔ بہرحال تم کل شام کو پرانے کنویں پر ضرور آ جانا، میں یہیں آ کر تمہیں صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ رحیم خان اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر اور اگلی شام آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ شیر خان نے کبیر خان سے کہا، ہمیں کل صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی قلعے کے مشرقی دیوار کا جائزہ لینا ہوگا جہاں زیب النساء کی کھڑکی کھلتی ہے، اور دوسرا سامان بھی کل شام تک ہمیں بالکل تیار رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر رحیم خان زیب النساء کی کوٹری کی کھڑکی کھولنے میں کامیاب ہو گیا تو ہمیں کل رات کو ہی زیب النساء کو لے کر یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ کبیر خان کہنے لگا، اسلحہ وغیرہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں صرف ایک نائلون کی مضبوط رسی کی ضرورت ہے جس کے آگے انکڑا لگا ہوا ہو، باقی جیپ ہمیں مل جائے گی، بلکہ جانباز کمال حسن خود ہمیں اپنی تیز رفتار جیپ میں بٹھا کر یہاں سے نکل جائے گا۔ مکان پر پہنچ کر انہوں نے ساری بات مہاراشٹر کے جانباز مجاہد کمال حسن کو بیان کر دی۔ وہ کہنے لگا، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، میں آپ کو خود زیب النساء کے ساتھ یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے روز سورج نکلنے سے پہلے ہی کبیر خان اور کمانڈو شیر خان کمال حسن کے مکان سے نکل کھڑے ہوئے۔ رات کا اندھیرا ہلکا ہلکا چھٹنے لگا تھا۔ وہ جنگل میں سے ہو کر رتنا گری قلعے کی مشرقی دیوار کی طرف آ گئے۔ ایک جگہ انہیں قلعے کی پرانی دیوار میں دوسری منزل کی بلندی پر ایک پرانے طرز کی کھڑکی دکھائی دی جس کے پٹ بند تھے۔ کبیر خان نے کہا، یہی وہ کھڑکی ہے شیر بھائی؟ ہاں، شیر خان بولا، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس پر کمند پھینکنے کے لیے ہمیں کم از کم 40-50 گز لمبی مضبوط رسی کی ضرورت ہوگی۔ رسی جتنی لمبی چاہو گے مل جائے گی، کبیر خان نے کہا۔ دونوں شہر کے چھوٹتے ہی اندھیرے میں جھک کر چلتے قلعے کی دیوار کی طرف بڑھے اور اس جگہ آ کر جھاڑیوں میں بیٹھ گئے جہاں قلعے کے ارد گرد بنائی ہوئی کھائی تھی۔ یہ کھائی پرانے زمانے کی خندق تھی جو اس زمانے میں پانی سے لبالب بھری رہتی تھی۔ یہ دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اب اس خندق کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ اب فوجیں گھوڑوں پر بیٹھ کر نیزے لہراتے دشمن کے قلعے میں نہیں گھستی تھی، بلکہ اب فوجیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یا پیراشوٹوں کے ذریعے دشمن کے علاقے میں اتاری جاتی تھی۔ چنانچہ اب یہ خندق ایک ویران کھائی میں بدل گئی تھی جس میں سوائے جھاڑ جھنکاڑ کے اور کچھ نہیں تھا۔ شیر خان نے کھائی میں نظر ڈالتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کھائی کے اندر پانی نہیں ہے۔ کبیر خان بولا، نہیں، یہ میں نے پتہ کر لیا ہے، کہیں کہیں اس میں کیچڑ ضرور ہے، مگر برسات کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اسی دن جانباز کمال حسن نے شیر خان اور کبیر خان کو 50-50 گز کی مضبوط نائلون کی کالے رنگ کی رسی کے 2 گچھے لا کر دے دیے اور اپنی سب سے اچھی حالت میں
جو جیپ تھی اس کو بھی اچھی طرح سے چیک کر کے اس کی ٹنکی پیٹرول سے فل کروا لی۔ شیر خان اور کبیر خان شام ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے بعد بوڑھا چوکیدار رحیم دن کے 10 بجے ہی ناریل کا چھوٹا سا حکا، جس کو گڑگڑی بھی کہتے ہیں اور صرف ناریل بھی کہتے ہیں، لے کر قلعے میں چلا گیا اور زیب النساء جس کوٹری میں بند تھی اس کے سامنے جو چائے کی چھوٹی سی کینٹین تھی اس کے باہر ایک طرف پتھر کے شکستہ سے ستون کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور گڑگڑی پینے لگا۔ وہ کوٹھی سے 50 گز کے فاصلے پر تھی جس میں زیب النساء قید تھی، اور بوڑھے رحیم دادا کو معلوم تھا کہ کچھ دیر کے بعد 2 مرد کانسٹیبل اور ایک لیڈی کانسٹیبل آئے گی اور زیب النساء کو کوٹھی سے نکال کر قلعے کے تہہ خانے میں پوچھ گچھ کے لیے لے جایا جائے گا۔ وہ اسی گھڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کانسٹیبل کوٹھی کے باہر کھڑا تھا جس کی ڈیوٹی دن کے وقت ہوتی تھی اور جس سے رحیم دادا نے تھوڑی بہت دوستی کر لی تھی۔ یہ کانسٹیبل بھی راجستھان کے گاؤں کا رہنے والا تھا اور رحیم خان یعنی بوڑھا چوکیدار بھی راجستھان کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ رحیم خان پرانے ستون کی اوٹ میں مزے سے بظاہر بالکل بے نیاز ہو کر بیٹھا گڑگڑی پی رہا تھا۔ اپنے وقت پر 2 کانسٹیبل اور ایک لیڈی کانسٹیبل وہاں آ گئے۔ اسے آتے دیکھ کر پہرے پر موجود کانسٹیبل نے کوٹھی کے دروازے کا تالا کھول دیا۔ لیڈی کانسٹیبل اندر داخل ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہ زیب النساء کو ساتھ لے کر باہر آ گئی۔ زیب النساء کے ایک ہاتھ کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ جوان دبلی پتلی لڑکی تھی مگر اس کی حالت خستہ ہو رہی تھی، کپڑے میلے ہو رہے تھے۔ لیڈی کانسٹیبل اور مرد کانسٹیبل زیب النساء کو لے کر چلے گئے۔ کوٹھی کا دروازہ پہرے پر موجود کانسٹیبل نے بند کر دیا مگر تالا نہ لگایا اور دروازے کے آگے ٹہلنے لگا۔ بوڑھا رحیم خان اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا کانسٹیبل کے پاس آ گیا۔ اس کو نمسکار کرنے کے بعد حال چال پوچھا اور وہیں دروازے کی ایک جانب بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگا، ریٹائر ہونے والا ہوں، اپنا راجستھانی گاؤں بڑا یاد آتا ہے، سوچتا ہوں ریٹائر ہونے کے بعد زندگی کے باقی دن گاؤں میں ہی بسر کروں گا۔ رحیم خان نے جان بوجھ کر اپنے وطن کی بات شروع کر دی تھی جو اس راجستھانی کانسٹیبل کا بھی وطن تھا۔ وطن کسے پیارا نہیں ہوتا۔ کانسٹیبل نے بھی اپنے گاؤں کی باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگا، دادا میری ابھی بڑی سروس رہتی ہے، بھگوان جانے کب اپنے گاؤں جانا ہوگا، 1 سال ہو گیا ہے گاؤں گئے ہوئے۔ بوڑھے رحیم خان نے کہا، چلو تمہارے بال بچے تو تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں نا۔ کانسٹیبل کہنے لگا، یہاں تو میں اکیلا ہوں دادا، بال بچے تو گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ اوہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ بوڑھے رحیم خان نے کانسٹیبل سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ کانسٹیبل بولا، کیا کروں دادا، نوکری بھی تو کرنی ہے، نوکری نہیں کروں گا تو پیچھے بال بچوں کو پیسے کون بھیجے گا۔ کوٹری کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا، تھوڑا سا کھلا تھا۔ اس دروازے کے کوارٹر میں نیچے کر کے دائیں جانب 20 مربع انچ کا ایک چوکٹھا بنا ہوا تھا جس میں لوہے کی سلاخیں لگی تھی۔ یہ چوکٹھا اندر جھانک کر قیدی کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس کی برابر نگرانی ہوتی رہے کہ کہیں وہ خودکشی نہ کر لے۔ رحیم دادا نے اپنی جوانی کے دنوں کی باتیں شروع کر دی اور کہنے لگا، آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے مگر اپنی جوانی کے دن نہیں بھلائے جاتے۔ خاص طور پر وہ جگہ تو بہت یاد آتی ہے جہاں آدمی نے شادی کے بعد اپنی دلہن کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو۔ اس کوٹری کو دیکھ کر مجھے اپنی جوانی اور اپنی سورگواش بیوی بہت یاد آتی ہے، اس لیے میں کبھی کبھی اس کے اندر جا کر اس کی یاترا کر لیتا ہوں۔ کانسٹیبل ہنس کر بولا، دادا میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ جوانی کے دنوں کو یاد نہ کیا کرو، غم لگ جائے گا، اب وہ دن واپس نہیں آئیں گے۔ رحیم خان نے آ بھر کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، مگر اس کوٹری میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے جوانی کے دن بھلائے نہیں جاتے۔ کانسٹیبل سٹول پر بیٹھ گیا تھا۔ رحیم خان نے کہا، بیٹا تم اجازت دو تو میں کوٹری کے اندر جا کر اپنی شادی کے دنوں کی یاد تازہ کر لوں۔ کانسٹیبل نے ہلکا سا کہکہا لگا کر کہا، دادا ویسے تم ہو بڑے رنگین مزاج بوڑھے، جاؤ اندر جا کر پرانی یادیں تازہ کر لو۔ رحیم خان گڑگڑی ہاتھ میں تھامے بوڑھوں کی طرح چلتا کوٹری کے اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس آیا، چابی جیب سے نکال کر تالے میں لگائی، تالا کھل گیا۔ چابی کو تالے سے نکال کر جیب میں رکھا اور تالے کو اسی طرح بند کر کے کھڑکی سے پرے ہٹ کر یوں ہی کوٹری میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا، پھر کوٹری سے نکل آیا۔ کانسٹیبل نے اسے پوچھا، دادا جوانی کے دن یاد کر لیے؟ بوڑھے رحیم خان نے جواب دیا، ہاں بیٹا بس اب یہی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ اچھا چلتا ہوں، چائے پینے کو دل کرتا ہے، تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ بیٹا۔ کانسٹیبل نے کہا، نہیں دادا میں ڈیوٹی پر ہوں، تم پیو۔ اچھا رحیم خان بولا، اچھا میں تمہارے لیے چائے لیتا آؤں گا کینٹین سے۔ رحیم خان کینٹین میں جا کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے اسے کوٹری کا دروازہ اور اس کے باہر سٹول پر بیٹھا کانسٹیبل دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھے رحیم دادا نے گھر سے نکلتے وقت کاپی کے ایک کاغذ پر چند سطریں اردو میں لکھ کر کاغذ طے کر کے اپنی صدری کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ کبیر خان سے اس نے معلوم کر لیا تھا کہ زیب النساء بی بی سے ماتھے پڑی ہوئی ہے۔ اس کاغذ پر دادا رحیم خان نے پینسل سے ہی چند سطریں لکھی تھی، تمہیں نکالنے کے لیے مجاہد یہاں پہنچ گئے ہیں،
آدھی رات کے بعد وہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ تم صرف اتنا کرنا کہ قلعے میں جب رات کے 11 بجے کا گھنٹہ بجے تو کوٹری کی کھڑکی کا تالا اتار کر کھڑکی کا ایک پٹ کھول دینا۔ میں نے تالے میں چابی لگا کر اسے پہلے ہی کھول رکھا ہے، صرف اسے اٹکایا ہوا ہے، فقط ایک مجاہد۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس زیب النساء کو لے کر واپس آ گئی۔ اسے کوٹری میں بند کر کے تالا لگا دیا گیا۔ رحیم دادا کینٹین میں بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب پولیس پارٹی کو گئے ہوئے 15-20 منٹ گزر گئے تو اس نے کینٹین میں سے چائے کا ایک گلاس لیا اور کانسٹیبل کے پاس آ کر کہا، یہ لو بیٹا، یہ تمہاری چائے ہے۔ کانسٹیبل نے چائے کا گلاس لے کر کہا، دادا تم نے بڑی تکلیف کی۔ رحیم دادا بولا، تکلیف کیسی بیٹا، تم ہمارے وطن کے رہنے والے ہو اور میرے لیے تو میرے بیٹے جیسے ہو۔ اور رحیم دادا قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ کوٹری کے دروازے میں سلاخوں والے چوکٹھے سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھا تھا تاکہ موقع پا کر اپنا کام کر سکے۔ کانسٹیبل کھڑے کھڑے چائے پی رہا تھا۔ رحیم دادا نے اس کے ساتھ راجستھان کے گاؤں کی باتیں شروع کر دی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کانسٹیبل کو کچھ دیر کے لیے کس طرح وہاں سے کسی طرف جانے کو کہے۔ کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کانسٹیبل نے چائے پینے کے بعد خالی گلاس زمین پر رکھ دیا اور 2-4 قدم ٹہلنے کے بعد سٹول پر بیٹھ گیا۔ بوڑھے رحیم دادا کا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کانسٹیبل کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے کس طرف ہٹائے، لیکن قدرت نے خود ہی موقع فراہم کر دیا۔ کانسٹیبل سٹول سے اٹھتے ہوئے بولا، دادا میں پیشاب کر رہا ہوں، 1 منٹ میں واپس آتا ہوں، تم یہیں رہنا۔ رحیم دادا نے خوش ہو کر کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، میں یہی رہوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ کانسٹیبل کو اس لیے بھی فکر نہیں تھی کہ زیب النساء کی کوٹری پر تالا پڑا تھا اور چابی پولیس آفیسر اپنے ساتھ ہی لے گیا ہوا تھا جو کمشنر پولیس کے آفس میں پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی کانسٹیبل رحیم دادا کی نگاہوں سے اوجھل ہوا، رحیم دادا نے کوٹری کے دروازے میں جو سلاخوں والا چوکٹھا نیچے کر کے لگا تھا اس کی طرف منہ کر کے کہا، بیٹی زیب النساء میری بات غور سے سنو، کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ زیب النساء کوٹری کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے، غمزدہ حالت بلکہ خستہ حالت میں بیٹھی خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے باہر سے آتی آواز سنی تو ذرا چونکی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رحیم دادا نے دوسری بار پھر کہا، بیٹی زیب النساء کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ جواب دو۔ زیب النساء کچھ سمجھ نہیں سکی تھی مگر اس نے جواب دے دیا، میں سن رہی ہوں۔ رحیم دادا نے کہا، میں ایک خط تمہاری طرف پھینک رہا ہوں، اسے غور سے پڑھنا اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ کینٹین کی جانب سے ایک ملازم لڑکا چائے کا خالی گلاس لینے آ رہا تھا۔ رحیم دادا چپ ہو گیا۔ لڑکا خالی گلاس لے کر چلا گیا تو رحیم دادا نے بڑی احتیاط کے ساتھ جیب میں سے طے کیا ہوا کاغذ نکال کر اس کا گولا سا بنایا اور دروازے کے چوکٹھے کی سلاخوں میں سے اندر پھینک دیا۔ 10-15 سیکنڈ کے بعد ہلکی سی آواز دے کر پوچھا، بیٹی کیا تم نے خط اٹھا لیا ہے؟ اندر سے زیب النساء کی کمزور آواز آئی، اٹھا لیا ہے۔ رحیم دادا بولا، جو کچھ لکھا ہے ویسے ہی کرنا، اب مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، پہرے دار آ رہا ہے۔ کانسٹیبل واپس آ کر بولا، دادا کوئی افسر تو ادھر نہیں آ گیا؟ رحیم دادا نے کہا، فکر نہ کرو، کوئی نہیں آیا تھا اور تمہارا قیدی بھی اندر ہی ہے، بے شک نگاہ مار کر دیکھ لو۔ کانسٹیبل سٹول پر بیٹھ گیا، کہنے لگا، دادا گاؤں کب جا رہے ہو؟ رحیم دادا سانس بھر کر بولا، بیٹا اب تو وہاں کی مٹی بلائے گی تو جاؤں گا، میں تو اپنے گاؤں کی مٹی کی امانت ہوں۔ کچھ دیر کانسٹیبل سے باتیں کرنے کے بعد رحیم خان وہاں سے چلا گیا۔ اس دوران کوٹری میں قید مجاہد کی بیوی زیب النساء نے رحیم خان کا خط پوری طرح سے پڑھ لیا تھا۔ خط پڑھنے کے فوراً بعد زیب النساء اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ اس نے تالے کو ذرا سا ہلایا تو وہ کھل گیا۔ اس نے جلدی سے تالے کو ویسے ہی کنڈی کے ساتھ لگا دیا اور کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے خاوند کے ساتھی مجاہد اسے نکالنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو فرار کے لیے بالکل تیار کر لیا۔ قلعے میں ہر 1 گھنٹے کے بعد گھنٹہ بجا کر وقت کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ اسے رات کے 11 بجے کے 1 گھنٹے کا انتظار شروع ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے دوپہر کے 12 بجے کا گھنٹہ بجا تھا۔ رحیم خان قلعے سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتا اپنے گاؤں والے مکان کی طرف چل پڑا۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کے ذمہ جو فرض تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ دوسری طرف کمانڈو شیر خان اور کبیر خان اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ دوپہر کو ایک بار پھر وہ قلعے کی مشرقی دیوار کی جانب گئے اور دور سے قلعے کی کھڑکی اور بلندی کا جائزہ لے کر واپس آ گئے۔ وہ زیادہ دیر وہاں رکنا نہیں چاہتے تھے۔ واپس آ کر شیر خان نے جانباز کمال حسن سے مشورہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں ہمیں یہاں سے نکل کر کس طرف جانا ہوگا؟ کبیر خان جو اس سارے علاقے سے واقف تھا ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ کمال حسن کہنے لگا، یہاں سے کولہاپور کی طرف جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ممکن ہے زیب النساء کے فرار کے فوراً بعد قلعے کی پولیس کو پتہ چل جائے۔ پولیس فوراً کولہاپور، شولاپور اور اورنگ آباد کی پولیس کو خبردار کر دے اور یہ سارا علاقہ ہمارے لیے خطرناک ہو جائے اور ہم کسی بھی جگہ پکڑے جا سکے۔ شیر خان نے پوچھا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ کمال حسن نے کہا، میری رائے میں ہمیں یہاں سے عثمان آباد کی طرف نکل جانا چاہیے اور پھر وہاں سے حیدرآباد
یا ورنگل پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ حیدرآباد میں اپنے آدمی موجود ہیں، وہاں زیب النساء کو پورا تحفظ مل سکے گا۔ عین ممکن ہے کہ اس کا مجاہد خاوند بھی وہیں پر ہو۔ کبیر خان کہنے لگا، یہ اسکیم بڑی مناسب رہے گی، مگر عثمان آباد یہاں سے کافی دور واقع ہے، ہو سکتا ہے ہمیں راستے میں ہی صبح ہو جائے۔ جانباز کمال حسن بولا، عثمان آباد سابق ریاست دکن کی سرحد کے اندر واقع ہے اور وہاں میرا ایک دوست بھی رہتا ہے، ہمیں وہاں آسانی سے پناہ مل جائے گی اور ہم دن وہاں چھپ کر گزار سکیں گے، پھر رات کی تاریکی میں ورنگل یا حیدرآباد کی طرف چل پڑیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اتنا محفوظ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اوپر گوالیار، ناسک یا جھانسی، بھوپال کی طرف چل پڑیں تو ایک تو دلی کا سفر بڑا طویل ہے اور دوسرے یہ شہر پولیس اور CID کے گڑھ ہیں، یہاں ہر قدم پر پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا۔ شیر خان بولا، تمہارے خیال میں اگر ہم رات کے وقت یہاں سے نکلے تو عثمان آباد کب پہنچے گی؟ جانباز مجاہد کمال حسن کہنے لگا، یہاں سے نکلنے کے بعد ہم جنگل کا راستہ اختیار کریں گے، ہمیں جنگل میں ہی صبح ہو جائے گی، سارا دن ہم جنگل میں چھپے رہیں گے، پھر رات کے وقت وہاں سے چلیں گے، اور اگر ہم راستے میں کسی جگہ زیادہ دیر تک نہ رکے تو میرا خیال ہے کہ ہم اگلے دن کسی بھی وقت عثمان آباد پہنچ جائیں گے۔ کبیر خان کہنے لگا، ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے، دوسری کسی طرف نکلے تو اس میں خطرہ ہے۔ شیر خان اور کبیر خان دونوں نے کمال حسن کے مشورے پر اتفاق کیا۔ جب سورج غروب ہو گیا اور شام کا دھندلکا چھانے لگا تو کبیر خان اور شیر خان رتنا گیری گاؤں کے پرانے کنویں کی جانب چل دیے۔ وہاں بوڑھا رحیم دادا پہلے سے بیٹھا ناریل کا حقہ ہاتھ میں لیے پی رہا تھا۔ دونوں مجاہد اس کے پاس بیٹھ گئے، اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی اس سے پوچھتا۔ رحیم خان بولا، سب کام ٹھیک طریقے سے ہو گیا ہے۔ اس نے ساری بات تفصیل کے ساتھ انہیں بیان کر دی اور جیب سے کھڑکی کی چابی نکال کر کبیر خان کو دے دی اور کہا، بیٹی زیب النساء کو سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آدھی رات کو جب تم میں سے کوئی کھڑکی میں سے اندر جائے گا تو زیب النساء تمہارے ساتھ فرار ہونے کے لیے تیار ہوگی۔ شیر خان اور کبیر خان نے بوڑھے مجاہد رحیم خان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شیر خان نے کہا، دادا اگر تم اس وقت ہمارا ساتھ نہ دیتے تو شاید ہمارے لیے اپنی مجاہد کی بیوی کو یہاں سے نکال لے جانا ناممکن ہو جاتا۔ بوڑھا رحیم خان کہنے لگا، مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا، یہ میرا دینی فرض ہے، اگر میں نے کوئی بھلائی کا کام کیا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ میری دعا ہے کہ تم بیٹی کو لے کر خیر خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جاؤ، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ رحیم خان نے دونوں سے ہاتھ ملایا اور آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف چل دیا۔ شیر خان اور کبیر بھی واپس آ گئے۔ رات کے 9 بجے تینوں مجاہدوں نے اکٹھے کھانا کھایا اور رات کے مشن کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جیپ کے انجن کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لی گئی تھی، اس کی ٹینکی بھی فل کروا لی گئی تھی، اس میں کھانے کے لیے خشک راشن اور پانی کی 10-12 بوتلیں بھی بھر کر رکھ لی گئی، اس کے ساتھ ہی اسلحہ بھی ایک نشست کے پیچھے چھپا کر رکھ دیا گیا، پیٹرول کا ایک فالتو کین بھی بھروا کر رکھ لیا گیا۔ رات کے 10 بجے جیپ میں بیٹھ کر تینوں مجاہد مکان سے چل پڑے اور قلعہ رتنا گیری کے قریب جو جنگل تھا، جیپ کو آہستہ آہستہ چلا کر وہاں تک لے آئے۔ یہاں جنگل ختم ہو جاتا تھا اور قلعے کی کھائی شروع ہوتی تھی۔ انہوں نے جیپ درختوں کے نیچے ایک طرف کھڑی کر دی اور جیپ کے اندر ہی بیٹھ کر آدھی رات گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ شیر خان نے اپنی کلائی والی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اگر ٹھیک 11 بجے زیب النساء نے کھڑکی کھول دی تو ہمیں اسی وقت کمانڈو ایکشن شروع کر دینا چاہیے۔ کمال حسن نے کہا، جب کھڑکی کھلے گی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، پھر مزید انتظار کرنا بیکار ہوگا۔ رات کے 11 بجنے میں جب 10 منٹ رہ گئے تو کمال حسن جیپ میں ہی بیٹھا رہا۔ کبیر اور شیر خان جیپ سے اتر کر درختوں کے نیچے چلتے کھائی کے کنارے اس جگہ آ کر بیٹھ گئے جہاں سے انہیں کچھ ہی فاصلے پر قلعے کی دیوار پر اس کوٹری کی ایک کھڑکی دکھائی دے رہی تھی جہاں مجاہد کی بیوی قید تھی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ بند تھے اور وہ انہیں ستاروں کی مدھم روشنی میں دکھائی دے رہے تھے۔ دوسری طرف مجاہد کی بیوی زیب النساء بھی اپنی جگہ پر چوکنی ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کے کان قلعے میں رات کے 11 بجنے کا اعلان کرنے والے گھنٹوں کی آواز پر لگے تھے۔ جس وقت گھنٹے نے 10 بجائے اس وقت بھی زیب النساء جاگ رہی تھی اور دعائیں پڑھ رہی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق کافی وقت گزر گیا تھا۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ شاید چوکیدار 11 بجے کا گھنٹہ بجانا بھول گیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ ابھی رات کے 11 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ جب 15 منٹ بھی گزر گئے تو رات کی خاموشی میں گھنٹے نے رات کے 11 بجنے کا اعلان کر دیا۔ آواز سنتے ہی زیب النساء اپنی جگہ سے اٹھی، دبے پاؤں کوٹری کے بند دروازے کے پاس آ کر اس نے دروازے کی اوٹ میں ہو کر سلاخوں والے چوکٹھے میں سے باہر نگاہ ڈالی۔ رات کے وقت پہرا دینے والا کانسٹیبل سٹول پر بیٹھا تھا، اس کا سر آگے کو جھکا ہوا تھا، لگتا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہے۔ زیب النساء دبے پاؤں کھڑکی کے پاس گئی۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ کہ آواز پیدا نہ ہو کھڑکی پر لگا ہوا تالا ذرا سا اوپر اٹھایا اور پھر اس کو کھول کر نیچے رکھا۔ آہستہ سے کھڑکی کی کنڈی اتاری اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ باہر بھی تاریکی تھی۔ زیب النساء وہیں کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگی کہ نیچے سے کب کوئی مجاہد کسی طریقے سے اوپر آتا ہے۔
اسی وقت جنگل کے کنارے کھائی کے پاس جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھے کبیر خان اور شیر خان نے اپنی اپنی گھڑیوں پر نگاہ ڈالی۔ ان کی گھڑیوں پر رات کے 11:05 ہو چکے تھے۔ شیر خان نے دھیمی آواز میں کہا، کبیر خان کھڑکی کھلی ہے۔ کبیر خان نے بھی دیکھ لیا تھا کہ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ باتیں کرنے اور سوچنے کا وقت گزر چکا تھا، اب ایکشن کا وقت تھا۔ کبیر خان نائلون کی رسی کے دونوں گچھے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ رسی کے گچھے کندھوں پر اٹھا کر کھائی میں اتر گئے۔ رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اگر کوئی قلعے کی چھت پر بھی آ جاتا تو ان دونوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کھائی میں اگی ہوئی جنگلی گھاس اور جھاڑیوں میں سے جلدی جلدی گزر کر کھائی کے دوسرے کنارے پر آ گئے۔ وہ کھائی کے کنارے کی چڑھائی چڑھے اور کھڑکی کے عین نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کبیر خان وہیں بیٹھا رہا۔ شیر خان اٹھا، اس نے رسی کا گچھا کھول کر اس کا وہ کنارہ اپنے ساتھ ہاتھ میں پکڑا جس کے آگے لوہے کا آنکڑا لگا ہوا تھا۔ لوہے کے آنکڑے پر انہوں نے باریک رسی لپیٹ دی تھی تاکہ آنکڑا جب کھڑکی کی سیل سے ٹکرائے تو آواز پیدا نہ ہو۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔